السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا لوگوں میں مقام کیا تھا، مرتبہ کیا تھا؟ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پہلی ملاقات ہوئی تو اس وقت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے ہمراہ تھے، اور اس ملاقات سے پیشتر آپ کے دل میں دین اسلام کی حقانیت واضح کر چکی تھی۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہم لوگوں میں کیا مقام ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کلمات سننا تھا، یہ کلمہ سننا تھا تو کانپ اٹھے۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سورہ الزاریات کی آیت ذیل کی تلاوت فرمائی کہ اے لوگو، یقین لانے والوں کے لیے زمین میں قدرت خدا کی بہت سی نشانیاں ہیں، اور خود تمہاری ذات بھی کئی نشانیاں ہیں، تمہاری ذات میں بھی بہت ساری نشانیاں ہیں، کیا تمہیں دکھائی نہیں دیتا؟ اور آسمان تمہارا رزق بھی ہے، اور وہ چیز بھی جس کا وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے۔ پس قسم ہے آسمان اور زمین کے رب کی کہ یہ بات حق ہے اور ایسی ہی یقینی ہے جیسے کہ تم بول رہے ہو۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبانی یہ کلمات سنے تو آپ نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو کلمہ پڑھایا، اور آپ اپنے خاندان کی مخالفت کے باوجود بھی دارہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ دین اسلام قبول کرنے کے بعد آپ کے تعلقات حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کے ساتھ مزید اور گہرے ہو گئے، اور آپ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے داماد ہونے کا بھی شرف ہوا آپ کو حاصل۔ اسلام قبول کرنے کے بنو امیہ کی دشمنی مول لی۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے قبیلے کی مخالفت کرتے ہوئے اسلام قبول کیا تھا، اور اس بات کا آپ کو انداز تھا کہ آپ کے قبیلے والے آپ کی مخالفت کریں گے، لیکن آپ نے ان کی مخالفتوں کی کچھ پرواہ نہ کی اور خود کو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی میں دے دیا، وہ غلامی جس پر آپ تا دم شہادت فخر کیا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح اپنے خاندان کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، اور آپ کے خاندان والوں بالخصوص آپ کے چچا حکم بن العاص نے آپ کو تشدد کا نشانہ بنایا اور ایک کمرے میں بند کر دیا، اور کہا کہ میں تمہیں اس وقت تک آزاد نہ کروں گا جب تک کہ تم دین اسلام کو چھوڑ نہ دو گے، جب تک تم دین اسلام کو چھوڑو گے نہیں تب تک میں تمہیں یہاں اس کمرے سے آزاد نہیں کر سکتا۔ اور اس دوران آپ کو رسیوں میں جکڑ کر مارا جاتا تھا، آگ جلا کر دھواں دیا جاتا تھا، اس کمرے کے اندر آگ جلاتی جاتی تھی سائڈ سے، اور اس کے اندر کمرے کے اندر دھواں کیا جاتا تاکہ آپ کا دم گھٹے، آپ کو تکلیف پہنچے۔ ایک تو رسیوں سے باندھ دیا جاتا تھا، اوپر سے اس کمرے کے اندر دھواں کیا جاتا تھا کہ تاکہ اس دھوئیں سے آپ کو تکلیف بڑھے، اور جس کی بنا پہ آپ دین اسلام سے پھر جائیں، دین اسلام کو چھوڑ دیں، مگر آپ دین اسلام پر قائم رہے۔ جب حکم بن العاص نے دیکھا کہ اس کا بھتیجا کسی بھی طرح دین اسلام چھوڑنے پر راضی نہیں تو اس نے آپ کو آزاد کر دیا، یعنی ہر طریقے سے آپ کو تشدد کیا، ہر طریقے سے آپ کو تکلیف پہنچائی۔ جب بندہ وہ بنو حکم بن العاص خود ہی پریشان ہو گیا کہ یہ کیسا بندہ ہے کہ میں ہر طریقے سے اس کو پریشان کرنے کی کوشش کیا، ہر تکلیف جو میری نظروں میں سب سے زیادہ تھی وہ میں نے اپنے بھتیجے عثمان کو دی تاکہ یہ دین اسلام کو چھوڑ دے، مگر حضرت عثمان
کے سامنے یہ تکلیف کچھ بھی نہیں ہے۔ جس کے دل میں درد ہو عشق مصطفیٰ کا تو دنیا کی کوئی چیز اسے پھر درد نہیں دے سکتی۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار قریش کے معززین میں ہوتا تھا، لیکن آپ کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا گیا جو اس سے قبل حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جو کہ نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے تک قریش کی نظروں میں صادق اور امین کے لقب سے مشہور تھے، اور جن کی ایمانداری ہر شک و شبہ سے بالاتر تھی، ان کو اعلان نبوت کے بعد مصائب کا سامنا کرنا پڑا۔ اسی طرح حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو قریش کے معاملہ فہم لوگوں میں شمار ہوتے تھے، ان کو مظالم کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ چنانچہ یہی سلوک سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے سے پہلے مکہ میں لوگوں کی فلاح و بہبود کے کاموں کی وجہ سے ایک نمایاں مقام حامل تھا۔ آپ کو ان کی اذیتوں کا سامنا کرنا پڑتا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان بنو امیہ نے آپ کے سے قطع تعلقی اختیار کر لی، یعنی آپ کا بائیکاٹ کر دیا ہر طریقے سے۔ آپ نے ان تمام باتوں کے باوجود بھی خلوص و نیت سے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ساتھ دیا اور اپنے جان و مال سے دین اسلام کی آبیاری کی، یعنی ہر طریقے سے جان مال سب طریقے سے اسلام کی ترقی کے لیے آپ نے ہر طریقے سے کوشش کی۔ اب یہاں سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حضرت سیدنا عثمان غنی کی شادی کا کیا معاملہ ہوا، آپ کو کس طریقے سے نکاح ہوا، کس سے ہوا، اس تمام باتیں دیکھیں کہ دختر رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا سے نکاح۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شرافت اور دین اسلام کے ساتھ خلوص کی وجہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح آپ سے کر دیا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح کے وقت حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر شریف کتنی تھی یہ دیکھیں آپ، مبارک صرف 12 برس کی تھی۔ یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی جب شادی ہوئی، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حضرت بیٹی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر شریف صرف 12 برس کی تھی، اور حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دوسری صاحبزادی تھیں۔ آپ کا پہلا نکاح ابو لہب کے بیٹے عقبہ سے ہوا، جو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد طلاق پر ختم ہو گیا۔ یعنی پہلا جو نکاح حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہوا تھا وہ ابو لہب کے بیٹے عقبہ سے ہوا تھا۔ تو اس وقت چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا تو معاملات اچھے تھے، کوئی دقت نہیں تھی، اس ٹائم اعلان نبوت کا حکم بھی نہیں ہوا تھا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کہ پریوار کا مسئلہ ہے تو انہوں نے عقبہ ابو لہب کے بیٹے سے، یعنی شاید یہ چچا ابو لہب چچا ہے میرے آقا کے، اور یہ عقبہ یہ حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا کے چچیرے بھائی ہیں، ان سے آپ کا نکاح ہو گیا تھا۔ اور اور اس کے بعد میں جب آپ نے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو معاملات بگڑے۔ ابو لہب، عتبہ، شیبہ، یہ تمام لوگ کو بہت زیادہ برا لگا، یہ چھڑ کھا گئے آقا سے، چونکہ اب ان لوگوں نے سوچا کہ کیا کیا جائے، کیسے پریشان کیا جائے حضور کو۔ تو ابو لہب نے اپنے بیٹے سے کہا کہ تم طلاق دے دو محمد کی بیٹی کو، تاکہ ان کو پتہ چل جائے۔ تکلیف پہنچانے کی بنا پر میرے آقا کو یہ تکلیف پہنچانے کی بنا پر حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا کو طلاق دے دیا گیا۔ یہ دوسرا میٹر انشاءاللہ پھر کبھی میں آپ کو اس کے بارے میں گفتگو کر کے بتاؤں گا۔ بہرحال حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا کی شادی بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے تیسرے سال، یعنی آپ اعلان نبوت فرمایا تو تیسرے سال آپ کی نکاح ہوا۔ یہ ایک کامیاب شادی شدہ جوڑا تھا جو آپ
اسے اپنے لیے باعث فخر سمجھتے تھے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنی صاحبزادی کا نکاح ان کے ساتھ کیا۔ آپ چونکہ صاحب حیثیت تھے اس لیے آپ نے حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا کے آرام و آسائش کا ہر ممکن خیال رکھا، یعنی ہر طریقے سے آپ ان کا خیال کرتے تھے، ہر طریقے ان کو سہولت مہیا کراتے تھے۔ حبشہ کی جانب ہجرت کرنا، یعنی حضرت عثمان غنی نے ہجرت کی، کب کی، کیوں کی، یہ تمام باتیں دیکھیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد چند لوگ مسلمان ہوئے، اور جو مسلمان ہوئے ان پر مشرکین مکہ نے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ مشرکین مکہ کے ظلم و ستم میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے تو آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حبشہ کی جانب ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ حبشہ میں اسی وقت ایک نیک سیرت عیسائی بادشاہ نجاشی حکمران تھا۔ ہجرت حبشہ کا واقعہ بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے 6 سال پیش آیا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو حبشہ کی جانب ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ اس لیے دیا کہ نجاشی اپنی مہمان نوازی اور پرہیزگاری کی وجہ سے خاص شہرت رکھتا تھا، اس لیے آپ کو اس بات کا یقین تھا کہ وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آئے گا۔ مسلمانوں کی یہ پہلی ہجرت تھی جو کہ مشرکین مکہ کے مظالم کی وجہ سے انہیں کرنی پڑی۔ اس کے بعد مدینہ منورہ کی جانب ہجرت کی گئی۔ اس ہجرت کے پہلے قافلے 12 مرد اور 4 خواتین شامل تھیں۔ چونکہ مکہ مکرمہ سے پہلا جدہ اور پھر وہاں سے 2 کشتیوں میں سوار ہو کر سمندری راستے سے حبشہ پہنچے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ بھی اپنی زوجہ شہزادی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا کے ہمراہ حبشہ کی جانب ہجرت کر گئے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں میں سب سے پہلے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اپنی زوجہ حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا کے ہمراہ حبشہ کی جانب ہجرت فرمائی۔ ہجرت کے کچھ عرصے تک حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ان کے حالات کی خبر نہ ہوئی۔ اس دوران قریش کی ایک عورت حبشہ سے مکہ آئی، اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس عورت سے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور اپنی بیٹی حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہ کا حال دریافت کیا۔ اس نے کہا کہ میں نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس حال میں دیکھا کہ وہ ایک جانور پر سوار تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے اس عورت کی بات سن کر فرمایا، اللہ تعالیٰ ان دونوں کا حامی و ناصر ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کے بعد حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی پہلے مہاجرین ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت اختیار کی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی پہلی جماعت جس نے حبشہ کی جانب ہجرت کی، ان میں حضرت سیدنا عثمان غنی، حضرت سیدہ رقیہ، حضرت سیدہ ابو حذیفہ، حضرت سہیلہ بنت سہیل، حضرت مصعب بن عمیر اور حضرت زبیر بن العوام اور حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت ابو سلمہ بن عبد الاحد اور حضرت ام سلمہ، حضرت عثمان بن مظعون اور حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت عامر بن ربیعہ، حضرت لیلہ بنت ابی حیشمہ اور حضرت ابو صبرہ، حضرت حاتب عمر اور حضرت سہیل بن بیضہ رضی اللہ تعالی عنہم شامل تھے۔ یہ تمام جو میں نے نام بتائے صحابہ کرام کے، یہ حضور کے غلام، یہ سب لوگ پہلی بار ہجرت کر کے حبشہ کی جانب گئے تھے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہجرت کرنے والے پہلے قافلے کے سربراہ تھے۔ آپ نے حبشہ میں بھی تجارت کا پیشہ اختیار کیا۔ اس دوران آپ کو خبر ملی کہ قریش نے اسلام قبول کر لیا، جس کی وجہ سے آپ مکہ مکرمہ واپس آ گئے، مگر جب معلوم ہوا کہ یہ خبر جھوٹی ہے تو دوبارہ حبشہ کی جانب ہجرت کر گئے۔ تو یہ واقعات، یہ تمام باتیں میں آپ کو اس لیے بتاتا ہوں کہ آپ لوگ سنیں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ حضور کے غلاموں نے کتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں۔ حضور کے صحابہ نے، جن کو اللہ نے اتنا بڑا مرتبہ دیا، آخر کیوں دیا؟ کیونکہ ان کو پرواہ نہیں تھی کہ تکلیف کتنی بھی آن پڑے، کوئی پریشانی نہیں، مگر جس جانب حضور اشارہ کر دیں ہمیں وہ جانب جانا ہے۔ کیوں جانا ہے حضور؟
کیا کرنا ہے اس سے کوئی مطلب نہیں، حضور نے کہہ دیا کرنا ہے تو کرنا ہے۔ بلکہ آپ سوچیں ذرا وہ کتنے خوش نصیب لوگ ہیں، کتنے خوش نصیب لوگ ہیں، اور قربان جتنا اللہ کا شکر ادا کریں کم ہم اور وہ کہ حضور خود ان کے درمیان ہوا کرتے تھے، جہاں جاتے حضور صحابہ اکرام کے ساتھ ہوا کرتے، جنگیں لڑی حضور نے ساتھ میں، خندق کھودا حضور نے ساتھ میں، ہر وقت میرے آقا ساتھ میں ہے، تو انہیں کس چیز کی پرواہ، نہیں تو کھانے کی پرواہ نہ پینے کی، بس حضور کا چہرہ دیکھ لیتے دل کو سکون مل جایا کرتا تھا۔ تو بس دعا کریں اللہ کی بارگاہ میں، آج جو مسلمانوں کا حال ہے یہ کسی اور قوم کی دین نہیں ہے، یہ خود مسلمان قوم کی خود کے غلط کاموں کا نتیجہ ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ ان سے پھرے جہاں پھرے آئی کمی وقار میں، یعنی ان کے جب ہم غلام تھے تو خلق کے پیشوا رہے، ان کے جب غلام تھے تو خلق کے پیشوا رہے، ان سے پھرے جہاں پھری آئی کمی وقار میں، یعنی جب تک کہ حضور کے غلامی کا پٹا حقیقت میں، لفظ بازی نہیں کہ صرف منہ سے کہہ دیا ہم حضور کے غلام ہیں، نہیں، بلکہ حقیقتاً جب تک ہم نے حضور کی غلامی کو، اپنے غلامی کے پٹے کو اپنے گلے میں ڈالا اور دل دماغ یعنی ظاہری اور باطنی طور سے پورے فل طریقے سے خود غلامی کا اظہار ہمارے الفاظ سے، ہماری بول چال سے، ہمارے چلنے سے، ہمارے پھرنے سے، ہمارے اٹھنے بیٹھنے سے، ہر طریقے سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ واقعی یہ نبی کا غلام ہے، تب تک کسی کی ہمت نہ تھی کہ جو کسی مسلمان کو انگلی اٹھا سکے، پریشان کر سکے، دین اسلام کی جانب پریشان کر سکے۔ مگر چونکہ جب سے ہی ہم اللہ اس کے رسول کے حکم کی نافرمانی کرنا یہ قوم شروع کر دی، تو آج دیکھیں تعداد مسلمانوں کی بہت زیادہ ہے مگر اوقات نہیں، تعداد بہت ہے مگر اوقات نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جب قوم مسلم اللہ اس کے رسول کے راستے سے پھر جاتی ہے تو اللہ غیروں کے دلوں سے مسلمانوں کا رعب و دبدبہ ختم کر دیتا ہے۔ آخر کار کیوں تمہارا دبدبہ رہے، ہمارا دبدبہ دوسری قوم کے دلوں میں کیوں رہے؟ کیونکہ ہم نے اپنے دلوں سے عشق مصطفیٰ اور خوف خدا ہمارے نکل چکا ہے، صرف ہمارے لفظوں میں یہ بات رہ گئی ہے، زبان سے ہم کہتے نہیں ہم حضور کے غلام ہیں، ہم اللہ کے پکے سچے بندے ہم ہیں مگر سچے پکے نہیں۔ ہماری باتیں اگر ہم 10 باتیں کہتے ہیں اس میں 9 باتیں ہماری جھوٹ نکلتی ہیں، ہمارے چہروں سے ظاہر نہیں ہوتا ہم نبی کے غلام ہیں، ہماری گفتار سے، ہماری رفتار سے یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ ہم نبی کے غلام ہیں۔ کیا ہمیں دیکھ کر کوئی غیر قوم یہ کہہ دے گی کہ یہ نبی کے غلام ہیں؟ ہمارے بولنے سے، ہمارے چلنے سے کہہ دے کہ نبی کے غلام ہیں۔ ہماری شادیاں ہوتی ہیں تو ان میں کھڑے ہو کے کھانا کھایا جاتا ہے، کیا غیر قومیں نہیں جانتی کہ ان کے اسلام نے کھانا کھڑے ہو کر کھانا تو دور کی بات ہے، اگر پانی کھڑے ہو کر پی لیں تو الٹی کرنے کا حکم ہے کہ الٹی انگلی ڈالیں اور الٹی کر دیں، اور یہ قوم کھڑے ہو کے کھانا کھا رہی ہے۔ کیا غیر قومیں اس بات کو نہیں جانتی؟ ہم بھلا چکے ہیں، قوم مسلم اس بات کو بھلا چکی ہے، مگر غیر قومیں اس بات کو جانتی ہیں کہ ان کے اسلام میں کھڑے ہو کر کھانا جائز نہیں ہے۔ آج ہماری بہنیں بارات گھروں میں، شادی ہالوں، میرج ہالوں میں دیکھو بے پردہ گھوم رہی ہیں، کہ یہ غیر مسلم نہیں جانتے کہ ان کے اسلام میں پردہ کرنا ضروری ہے، اور یہ بے پردہ ہیں تو کیا تمہیں دیکھ کر کوئی دوسری قوم تمہارا ادب کرے گی؟ تمہارا دبدبہ، رعب و دبدبہ ان کے دلوں میں رہے گا۔ شادیاں ہو رہی ہیں، ڈانس پارٹی، ڈی جے بجایا جا رہا ہے، ناچ کود کیا جا رہا ہے، کیا غیر قومیں اس کو نہیں جانتی کہ اسلام میں یہ چیز ناجائز و حرام ہے؟ سب جانتے ہیں، مگر ہم خود جان کرنا انجان بن رہے ہیں۔ تو بتاؤ ذرا کیا ہمارا رعب و دبدبہ غیر قوموں کے اندر رہے گا کہ نہیں؟ کس بنا پہ؟ جب تک کہ اللہ اس کے رسول کے پکے سچے بندے اور حضور کے پکے سچے امتی ہم بنے تھے، تب تک کہ دنیا والے ہمارے نام سے ڈرتے تھے، خوف سے کانپتے تھے کہ مسلمان ہیں، اگر یہ اٹھ گئے تو یہ جو چاہے وہ کر سکتے ہیں، روکنے والا کوئی نہیں۔ ایک سیلاب ہے، اگر یہ اٹھ سیلاب آ گیا تو سب بہا لے جائے گا۔ مگر افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ہم صرف ایک بات میں فرق ہے، کیا ہمیں مرنا نہیں ہے، اور دوسرا ہمیں بس یہ گھر بنانا، پیسہ مل جائے۔ لالچ اس قدر بھر گیا ہے، اسی لالچ کی بنا دوسرے قوم ہمارا فائدہ اٹھا رہی ہیں، اور اسی طریقے سے آج ہم مسلمان تباہ و برباد کی کگار پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ جس کو شہرت چاہیے مسلمان کو گالی دے، جس کو عزت، دنیاوی عزت چاہیے مسلمان کو گالی دے، کسی کو دنیا کے اندر کوئی بڑا پد چاہیے وہ مسلمانوں کو گالی دے، اسے پد مل جائے گا۔ یعنی ایک بندہ ہے، مثال کے طور پہ ایک بندہ ہے، اگر اس نے کوئی غلطی کسی ایک جگہ گیا، اپنے گاؤں سے، اپنے گھر سے نکلا، دوسرے جگہ محلے میں گیا، وہاں کسی نے مارا، تو بندہ کہے گا ہو سکتا ہے اس کی غلطی ہو بندے کی،
बाई चांस है पिट गया, दूसरी जगह गया वहाँ भी पिट गया, तीसरी जगह गया वहाँ भी पिट गया, तो लोग क्या कहेंगे कि यार ये बताओ कि तुम ही हमेशा पिटते हो, इसका मतलब गलती लोगों की नहीं है, गलती तुम्हारी है कि हर जगह तुम जाते हो, तुम ही क्यों पिटते हो। इसका मतलब ये है कि तुम ही गलत हो। अगर तुम सही होते तो एक जगह ऐसा होता, दूसरी जगह नहीं होता, मगर हर जगह तुम्हारे ही साथ ऐसा क्यों होता है कि हर जगह तुम ही पिटते हो, तुम ही ज़लील व ख़ार होते हो, तुम ही को लोग मारते हैं, तुम्हारा ही माल छीनते हैं। आखिर इसकी वजह यह है कि तुम ही गलत हो। तो पता ये चल गया कि दुनिया के हर कोने में कौम मुस्लिम को मारा जा रहा है, मुसलमानों को पीटा जा रहा है। क्यों? पता ये चला कि मुसलमान कौम अपने नबी के बताए हुए रास्ते से फिर गई है, अल्लाह के फरमान से फिर गई है। अल्लाह ने जो फरमाया कि जो नेक काम करने का अल्लाह हुक्म देता है कि मेरे महबूब की हुक्म की फरमाबरदारी करो, सहाबा इकराम के नक्शे कदम पे चलो, पता ये चला कि हम लोग बिल्कुल उस रास्ते से हट गए हैं। और जब इहदिनस सिरातल मुस्तकीम का जो रास्ता है उस रास्ते से बंदा हट जाता है तो वो इसी तरीक़े से दुनिया में ज़लील व ख़ार होकर मारा जाता है, जैसे कि आज कौम मुस्लिम मारी जा रही है। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब गिरफ़्तार हैं, कमर उस्मानी साहब, अल्लामा कमर उस्मानी साहब के क़िबला वो भी गिरफ़्तार हैं। ये दोनों शख्स थे, अल्लाह उसके रसूल के नाम पर बोले, जब गुस्ताखी की गई तो आज दोनों जेल के अंदर बंद हैं। न जाने कितने उलमाए किरामों को जेल के अंदर बंद कर दिया गया, इसकी कोई ख़बर नहीं है। बड़े अफसोस की कोई नहीं, आज यहाँ तकलीफ़ उठा रहे, इंशाअल्लाह कल इनको वहाँ इज़्ज़त का ताज मिले, ताज दिया जाएगा। मगर हम ना तो हमारे बोल चाल से, हमारे चलने फिरने उठने बैठने किसी सूरत से हमें ये नहीं लगता दूसरी कौमों को ये नबी का ग़ुलाम जा रहा है। तो ये सब क़यामत की निशानियाँ हैं। मुसलमानों, अभी मैं इसके ज़रिए आपको पैगाम देने जा रहा हूँ कि अगर चाहते हो, इज़्ज़त चाहते हो तो नबी के ग़ुलाम बन जाओ। इज़्ज़त चाहते हो, शोहरत चाहते हो, सब कुछ चाहते हो, तुम्हें मिलेगा, मगर तुम ख़ुद को अपने नबी के दर का कुत्ता बना लो, ख़ुद को नबी के दर का ग़ुलाम बना लो। क्योंकि जब हम नबी के ग़ुलाम बन जाएंगे तो दुनिया हमारी हो जाएगी। दुनिया हमारे पीछे, तुम नबी के पीछे, हम नबी के पीछे चलेंगे, दुनिया हमारे पीछे चलेगी। और यही मिसाल दुनिया के अंदर देख लो, जो बुज़ुर्गान दीन हैं दुनिया में रहकर भी दुनिया से बायकाट कर चुके थे, दुनिया में रहकर भी दुनिया को बाय बाय किया, दुनिया में रहकर दुनिया से अलग रहे, हमेशा अल्लाह अल्लाह करते रहे और उसके रसूल, अल्लाह उसके रसूल की बताई हुई बातों पे अमल करते रहे। और आज उसका नतीजा ये है कि ता क़यामत लोग उनको याद करते रहेंगे, कर रहे हैं और करते रहेंगे। अगर कामयाबी चाहते हो, मैन ये है कि अगर चाहते हो कि बहालत ईमान दुनिया से जाएँ तो बस नमाज की पाबंदी करो, इधर उधर चौराहों पे बैठ के दुआ मांगने से कुछ नहीं होगा। अगर बाकी कामयाबी चाहते हो, सब कुछ चाहते हो, तो बस अल्लाह की बारगाह में अपने सर को झुकाओ और हाथ उठाकर रब की बारगाह में। एक बात यह है कि हम दूसरों से रोकर दुआ का कहते भाई फला दिक्कत हमें है, तो क्या वो हमारा पूरा कर देगा? नहीं, बल्कि वो हमारी मजाक बनाएगा, हमारी मजाक उड़ाएगा। और देने वाला कौन है? रब। तो हम ना कि इधर उधर किसी से कहने से सीधी अपने रब की बारगाह में अर्ज़ करें, अपने रब की बारगाह में रोएं, अपने रब की बारगाह में गिड़गिड़ाएं, क्योंकि दूसरे से के पास रोने से कोई फ़ायदा नहीं, सिवाय बेइज्जती की इज़्ज़त नहीं मिलेगी। अगर तुम इज़्ज़त चाहते हो, शिफा चाहते हो, तो रब की बारगाह में आओ, नमाज अदा करो, हाथों को उठाओ, हुजूर का वसीला दो और रो, गिड़गिड़ाओ और अपने रब से दुआ करो। इंशाअल्लाह रब ही अता करने वाला है, रब ही रज़ाक़ है, रब ही खालिक है, रब ही मालिक है, वही परवरदिगार आलम है, वही शिफा अता करता है, सब कुछ वही अता करता है। तो बस अपने रब की बारगाह रहा, उसकी रातें शराबो कबाब में गुजर गईं, वो मरे और बात खत्म हो गई। ठीक है, मौज करके चला गया। एक आदमी सारी जिंदगी उसने अल्लाह तबारक व तआला की रिजा के लिए अपनी नज़र की हिफाजत की, जुबान की हिफाजत की, यहाँ तक कि दिल की भी हिफाजत की, वो भी मरे तो मामला खत्म हो गया। इस तरह तो फिर सरकश का कुछ बनेगा ही नहीं। निज़ाम जिंदगी सारी इसकी सोच खत्म होकर रह जाएगी अगर कयामत कायम नहीं होती। कयामत का कायम होना हक है, इसलिए कुरान मजीद ने एक जगह पे नहीं 20 जगह पे ये बयान फरमाया है कि कयामत जरूर कायम होगी। कयामत और वो कायम होकर अपने सारे लवाजमात समेत कायम होगी। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मजलूम को हक मिलेगा, जालिम को सजा मिलेगी। जाबर उस दिन अल्लाह की बारगाह में रुसवा किए जाएंगे, जिन पर जबर करते रहे उन्हें अल्लाह के हुजूर से अता किया जाएगा। कयामत का वकू होना जरूरी है, और कयामत तो जब कायम होगी तब होगी। दुनिया में भी ऐसा होता है, जुल्म का अंजाम ठीक नहीं होता, जबर का अंजाम, झूठ की जिंदगी लंबी नहीं होती।
धोखे, फरेब, फराड, मुलम्मा साजी, इन चीजों की उम्रें अल्लाह ने थोड़ी रखी है। वक्ती तौर पर जालिम को, धोखेबाज को, जाबर को जो मोहलत मिलती है वो समझता है मेरी सियासत काम कर रही है, वो समझता है मैं बड़ा दाना हूं, बड़ा चालाक हूं, देख लो इतने जुल्म के, जबर के, धोखे के बावजूद बना हुआ हूं। हालांकि अल्लाह की तरफ से उसे मोहलत मिलती है और बड़ा ही मेहरबान है। मोहलत इस तरह देता है कि मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब मेरा मुसलमान नेकी करता है तो अल्लाह फरिश्तों से फरमाता है 70 गुना बढ़ा के लिख लो इसकी नेकी, 70 गुना। और जब गुनाह करता है तो अल्लाह फरमाता है ठहर जाओ अभी लिखना ना, इसे टाइम दो। या अल्लाह कितना, फरमाया 24 घंटे तो दो, हो सकता है तौबा कर ले, ये उसकी मेहरबानी। अब वो जो अल्लाह ने मोहलत दी है ना कि शायद तौबा कर ले, लोग समझते हैं मेरी चालाकी की वजह से निजाम सेट चल रहा है, मैं बड़ा तेज हूं, 2 4 5 बातें बोलता हूं सब सही हो जाता है। लोग उसको अपनी दानाई समझ लेते हैं, हालांकि वो अल्लाह की तरफ से। फिरौन ने कई 100 साल हुकूमत की और इस तरह उसने जुल्म किए कि लाखों और हजारों बच्चे कत्ल ही करा दिए। 12,000 औरतों के पेट में हमल था, उसने जाया ही करा दिया। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेके निकले, रास्ते में दरिया आ गया, फिरौन पीछे लगा हुआ था। वइज़ फरकना बिकुमुल बहरा फअनजयनाकुम, अल्लाह फरमाते तुम्हारे लिए मैंने दरिया को फाड़ा और तुम्हें निजात दे दी। व अगरकना आला फिरौन, और फिरौन को गर्क कर दिया। वान तुम तंजुरून, तुम खड़े देख रहे थे। अब जब हजरत मूसा दरिया के किनारे पहुंचे तो फिरौन भी पीछे आया। फिरौन लोगों से कहा करता था कि मैं कहता हूं तो दरिया चलता है, मैं कहता हूं तो हवाएं आती है, मेरे हुक्म के पाबंद है सारे। जाग रहे ना आप हजरात, गौर फरमाइएगा बात पर। दावा था उसका कि मैं कहता हूं तो निजाम जिंदगी चलता है। अब जब दरिया के किनारे पहुंची हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तो अल्लाह ने हुक्म दिया कि आप असा मारे। जनाब मूसा ने असा मारा, 12 रास्ते बन गए। अब हजरत मूसा की कौम गुजर रही थी तो फिरौन से पूछने लगे कि तू तो कहता था मेरे हुक्म से चलता है, तो वो तो हजरत मूसा ने डंडा मारा है तो रास्ता बन गया। बाज नहीं आता इंसान बाज बने बड़े हैं इसके पास, बड़ी दलीलें हैं, झूठ सच बोल के अपने आप को मुतमईन करता है, आखिर दम तक तब्दील होने को तैयार नहीं होता, दलीलें घड़ता रहता है, बनाता रहता है, शोर करता है जानबूझ के। भाई तू तो कहता था मेरे चलाने से चलता है, तो बाज अभी भी नहीं आया। कहने लगा मैंने ही हुक्म दिया है कि जरा फट जा, मुझे ये जिंदा चाहिए। बाज रस्सी जल गई, बाल कहने लगा मैंने ही कहा है दरिया को कि ये मुझे जिंदा चाहिए, मेरे भागे हुए हैं तो इसलिए फटा है, तो आओ मेरे साथ दरिया क्रॉस करें। तो पता तो उनको भी था ना, जितना तो रब बना हुआ है, पता तो था, सारे जानते थे। कहने लगे तू पहले क्रॉस कर, अगर तू बच गया तो हम भी पीछे आते हैं। अब चारों नाचार। एक रवायत तो ये है कि ये जब खुदाई का दावा करता था ना, तख्त पे बैठा होता था, तो एक दिन हजरत जिब्रील आए इसके पास इंसानी शक्ल में। तो कहने लगे मैं बड़ी दूर से आया हूं तो एक मसला पूछना था। का पूछो। कहने लगे एक गुलाम था किसी बादशाह का, तो बादशाह ने उसे थोड़ी देर के लिए एक इलाके की सरबराही दे दी। कितनी देर के लिए? कितनी देर के लिए हमें सरबराहियां मिलती हैं? क्यों जी? थोड़ी देर के लिए मिलती है ना। थोड़ी देर के लिए सरबराही दे दी एक गुलाम को। जरा बात को समझिए। हजरत जिब्रील पूछते हैं, कहते हैं सरबराही मिल गई। अब वो मालिक ही बन के बैठ गया है, वो बात ही नहीं सुनता। उसको थोड़ी देर के लिए बनाया था, वो तो खुदाई का दावा करने लगा है। आप बताएं उसका अंजाम क्या होना चाहिए? ये मसला पूछने आया हूं। तो फिरौन कहने लगा उसका अंजाम ये है कि उसे पानी में गोते दे दे के मार दे। अंजाम क्या है? बोलिए बोलिए, क्या अंजाम है? क्या अंजाम है जी? पानी में, अल्लाह अकबर, अपनी सजा तजवीज कर रहा है। उसकी सजा के उसे पानी में गोते दे दे के मारो जालिम को। उसे थोड़ी देर के लिए बनाया था और वो छा ही गया है, कब्जा ही कर गया है। हजरत जिब्रील कहने लगे जी आप लिख के दे देंगे? कहने लगा लाओ लिख देते हैं। लिखवा लिया। जनाब जिब्रील रुका लेके तशरीफ ले गए। अब जब फिरौन दरिया में आया ना, तो अल्लाह ने हुक्म दिया मिल जा। जब दरिया मिला चीखने लगा, तो हजरत जिब्रील आए, कहने लगे तेरा ही फतवा है,
یہ تیری سزا ہی ہے نا. ہم بھی بڑی سزائیں تجویز کرتے ہیں. یہ جھوٹا ہے جی، اس کا تو فلانا علاج ہونا چاہیے، تو اگر تو جھوٹ بولے تو یہ فلانا بڑا جاور ہے جی، اس کے ساتھ اس طرح ہونا چاہیے، تو اگر تو یہ کام کرے تو جو سزا تو لوگوں کے لیے تجویز کر رہا ہے تو اپنے بارے میں بھی سوچ. اب جب ہوتے آئے نا، آخری وقت دیکھا وہ فرعون جو کہتا تھا میری مرضی سے دریا چلتا ہے. علامہ صحابی نے تفسیر صحابی میں لکھا ہے تڑپ کے رونے لگا. جب یہ مزاج ہے، ایک دفعہ اوپر آتا ہے آدمی جب دریا میں جاتا ہے، اوپر آیا تو چیخنے او میرے حواریو خدا کا واسطہ مجھے بچاؤ. کہنے لگے تو کہتا تھا میری مرضی سے چلتا ہے. بے بسی ہے، تڑپتا ہے، روتا ہے. وارث شاہ مان کری نہ وارثہ دا، رب بے وارثہ کر کے مار دائی. تڑپ رہا ہے، چلا رہا ہے، کوئی مدد کو نہیں پہنچتا. اب جب آخری ہوتا آیا تو کہنے لگا آمنا میں رب موسیٰ و ہارون، میں موسیٰ کے رب کو بھی مان گیا، ہارون کے رب کو بھی. اللہ نے فرمایا نہیں، اب تیرا ماننا قابل قبول ہے. اس وقت ماننا تھا جب تجھے مہلت دی تھی، جب تو جوان تھا. بڑھاپا آتا ہے، بیماری آتی ہے، جوان آدمی بیماری کا شکار ہوتا ہے تو کہتا ہے یا اللہ ایک دفعہ صحیح کر دے، میں ساری پڑھا کروں گا. ایک دفعہ ٹھیک کر دے، میں مسجد میں رہوں گا، میں اگلے سال اعتکاف بھی کروں گا، میں ساری تراویح پڑھوں گا. تو اس وقت پڑھنی تھی جب تجھے مہلت دی تھی. اس وقت پڑھنا تھا جب اللہ نے تجھے آسانی دی، زندگی دی. اگلا وقت یہ حال ایک کا نہیں ہوا. نمرود کو دیکھ لیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہتا تھا میں رب ہوں. آپ نے فرمایا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا اور مارتا ہے. ایک موت کا قیدی بلایا، کہنے لگا ہاں بھائی کتنے دن رہ گئے تھے پھانسی میں؟ کہنے لگا جی پرسوں ہونی تھی. کہا جا تجھے آزاد کیا، لو میں بھی زندگی دیتا ہوں. ایک بے گناہ آدمی کو پکڑ کے قتل کر دیا، کہتا میں بھی مارتا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے تو بیوقوفوں جیسی دلیلیں دے رہا ہے. چل اس طرح کر، میرا رب سورج مشرق سے نکالتا ہے، تو اگر رب ہے تو مغرب سے نکال کے دکھا. اب دلیل کا جواب کوئی نہیں تھا تو کہنے لگا پکڑو اور آگ میں ڈال دو. اللہ کے نبی کو آگ میں ڈالنے والا. یہاں ایک مچھر بیٹھا ہے، 400 سال حکومت کی اور خدائی کا دعویٰ کیا. یہاں مچھر بیٹھا تھا، چھینک آئی تو مچھر اندر چلا گیا. پہلے دربار کا ادب یہ تھا کہ جو آئے سجدہ کرے. اب اس کے سر پہ کوئی چیز مارتا تھا تو اسے سکون ہوتا تھا. مچھر تھوڑی دیر کے لیے اس کا دماغ چھوڑتا تھا. او بھائی یہ اس دھرتی پہ اللہ نے لوگوں کو نظارے دکھائے اور ہمیں سمجھانے کے لیے دکھائے. ہمیں تفکر کی، غور کی دعوت دی کہ دیکھ لینا، اپنے عمل کو پرکھنا. تمہارے عمل حضرت موسیٰ کے فرما برداروں جیسے ہیں، جناب ابراہیم کے فرما برداروں جیسے ہیں، یا بن کے بیٹھ گئے ہو؟ اب دربار کا ادب یہ ہے، بے بسی کا یہ حال ہے کہ جوتے لٹکتے ہیں دربار میں، جو آتا ہے جوتا کھینچتا ہے. اور ادب یہ ہے کہ 10 جوتے نمرود کے سر پہ مارو. اور 400 سال جوتے لگتے رہے. روتا تھا، جو آدمی آتا تھا منتیں کرتا تھا، کہتا تھا کہیں سے کوئی دوائی مل جائے گی. پاگلوں جیسے زندگی گزاری، پاگلوں جیسی سخت. وہ تو حساب، وقوع قیامت تو حساب ہوگا ہی. یہاں لوگ پاگل ہو کے مرتے ہیں، معاذ اللہ، نفسیاتی مریض ہو کے مرتے ہیں. یہاں آخری وقت اتنا سخت آتا ہے کہ دنیا موت کی دعائیں مانگتی ہے. میرے بھائی جب انسان ظلم کرتا ہے تو بھول جاتا ہے کہ شاید مجھے پوچھے گا کوئی نہیں. جب وہ زیادتی کرتا ہے تو بھول جاتا ہے. جب وہ کسی کا حق کھاتا ہے تو وہ کہتا ہے شاید اس کا تو وارث ہی کوئی نہیں جس کو میں لوٹ رہا ہوں. لیکن جب اللہ کی پکڑ آتی ہے، حجاج بن یوسف ظالم تھا، اس نے اچھے کام بھی کیے تھے. قرآن پاک پر زیر زبریں آراب حجاج بن یوسف نے لگوائے. محمد بن قاسم کو ہندوستان سندھ کے علاقے فتح کرنے بھی حجاج بن یوسف نے بھیجا تھا. ساری خوبیاں اپنی جگہ پر، ظالم بہت بڑا تھا. کسی آدمی نے اس کے سامنے کونے کی طرف منہ کر کے ساتھ والے سے بات کر لی تو کہنے لگا میرے خلاف کیا، اس کو لے جاؤ، 2 ٹکڑے کر کے واپس لے آؤ. توتی بولتا ہے نا اقتدار. جب کسی کے ہاتھ اقتدار ہوتا ہے نا، وہ چاہے ایک گھر کا ہی کیوں نہ ہو، وہ 10 بندے فیکٹری میں کام کرتے ہیں اور جو ان کا مالک ہوتا ہے وہ کہتا میں مالک ہوں، مجھے مانو. جب تو صاحب اقتدار ہوتا ہے نا، جب تو سسر بن کے بیٹھتا ہے اور کسی غریب گھر کی بہو آتی ہے 2-4 تو کہتا میرا اقتدار ہونا چاہیے. جب میں کھانسنے لگوں تو ہر آدمی کے ہاتھ میں ٹشو پیپر ہونا چاہیے.
جب میں بولنے لگوں تو بندھے ہوئے ہاتھوں سے ہر آدمی جی جی کرتا ہوا کھڑا ہونا چاہیے. جس آدمی کا، اور یہ کام بہو بھی کرتی ہے کئی دفعہ، وہ بھی کہتی ہے کہ تمہیں پتہ نہیں میں کتنا لمبا چوڑا جہیز لے کے آئی ہوں. جب میں سونے کے لیے اپنے بیڈ روم میں جاؤں تو خبردار بوڑھے بابے کو اجازت نہیں کہ وہ کھانسے. اماں کو چاہیے کہ اگر اس کو بڑی سخت پیاس بھی لگی ہے تو میرے سوتے سوتے باورچی خانے میں برتن نہ کھٹکھٹائے. جو جہاں بھی جس اسٹیج پہ بھی بیٹھتا ہے وہ کہتا ہے کوئی نہیں مجھے پوچھنے والا، میں مطلق العنان ہوں. جوان بوڑھوں کا مذاق اڑاتے ہیں، سمجھتے ہیں شاید کبھی بوڑھے نہیں ہونا، مذاق اڑاتے ہیں. تندرست لوگ بیماروں کا مذاق اڑاتے ہیں، شاید کبھی بیمار نہیں ہونا. حجاج بن یوسف ظالم تھا، ظلم کرتا تھا، زیادتی کرتا تھا. حضرت سعید بن جبیر ایک تابعی بزرگ تھے، اتنے بڑے بزرگ تھے کہ ساری رات نماز پڑھتے تھے، سارا سال روزہ رکھتے تھے. ایک دن انہوں نے منبر پہ بیٹھ کے کہا کہ حجاج ظلم سے باز آ جائے ورنہ اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے. اللہ کی لاٹھی، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہے جب رب کی لاٹھی چلتی ہے تو اس کی آواز، جی اس کا پہلے کوئی پیغام، وہ پہلے اعلان نہیں کرتا کہ تگڑے ہو جاؤ لاٹھی چلنے لگی ہے. لاٹھی چلتی ہے پر اس کی آواز، سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ جمعۃ الوداع کے لیے تشریف لانے والے احباب خاص غور فرمائیے گا. حجاج بن یوسف کو پتا چلا کہ حضرت سعید بن جبیر نے میرے خلاف بات کی، بلا لیا، کہنے لگا تو نے میرے خلاف بات کی ہے؟ فرمانے لگے کی ہے. کہنے لگا تجھے پتہ ہے میں قتل کر دوں گا؟ آپ فرمانے لگے نہ تو زندگی کا مالک ہے نہ موت کا مالک ہے، تو کیسے قتل کر؟ کہنے لگا تجھے پتہ ہے میرا؟ فرمایا میں نے تجھے نہیں، میں نے تو کئی شداد، کئی حماد، کئی قارون، کئی فرعون، کئی نمرود دیکھے، کئیوں کی داستانیں سنی، تو کون ہے؟ تو چھوٹا سا ہے. ایک جملہ ہے ملا جلال الدین رومی کا، بڑے درویش تھے، ایک بات کہہ گئے، کہنے لگے نمرود جتنے پیسے نہیں، فرعون جتنی حکومت نہیں، قارون جتنی دولت نہیں، ورنہ فرمانے لگے میرے زمانے میں بھی کئی لوگوں کا خدا بننے کو دل کرتا ہے، کئی لوگوں کا دل کرتا ہے، لیکن نمرود جتنے پیسے، فرعون جتنی طاقت اور قارون جتنی دولت نہیں، ورنہ ہو سکتا ہے لوگ دعویٰ کر جائیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. یہ آج سے کئی سو سال پہلے وہ کہہ رہے ہیں، آج تو حالات بڑے ابتر ہیں، اس کی نسبت خطرناک. فرمانے لگے حضرت سعید بن جبیر تو زندگی موت کا مالک نہیں. کہنے لگا پکڑو، قتل کرو اسے، لے جاؤ. جب پکڑ کر کھینچ کر لے جا رہے تھے نا تو حضرت سعید بن جبیر مسکرانے لگے. اب ظالم کے سامنے مسکرائے تو اس کو بڑا غصہ آیا، یہ میرا مذاق اڑاتا ہے. بلا لیا، ادھر آؤ، کیوں مسکرا رہے ہو، کیا ہوا؟ تو حضرت سعید بن جبیر کہنے لگے میں مسکرا رہا ہوں تیری بیوقوفی پر اور اپنے اللہ کی دی ہوئی ڈھیل پر. میں مسکرا رہا ہوں کہ یا اللہ کیا بات ہے، کیا تیرا شان ہے، کیسے لوگوں کو ڈھیل دی ہوئی ہے. میں مسکرا رہا ہوں تیری بیوقوفی پر کہ تو سمجھتا ہے شاید مجھے پوچھنے والا کوئی نہیں. کہنے لگا اس کو باہر نہ لے جاؤ، میرے سامنے قتل کرو. ٹھیک ہے جی، قتل کرنے لگے تو حضرت سعید بن جبیر نے منہ کعبے کی جانب کر لیا. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. جب آپ نے یہ آیتیں پڑھی نا کہ میں نے منہ کر لیا ہے اپنے رب کی جانب، کرو مجھے قتل. کہنے لگا نہیں نہیں، اس کا منہ پھیرو، کعبے کی طرف ہو کے قتل نہ ہو، ہے ظالم پر پاگل ہو گیا ہے. حضرت سعید بن جبیر کے حوصلے نے شکست دے دی، ناکام ہو گیا، مخبوط الحواس ہو. کہنے لگا اس کا منہ پھیر دو. جب کعبے سے پھیرا تو آپ فرمانے لگے للہ المشرق والمغرب فإنما تولى فثم وجه اللہ. اللہ فرماتا ہے تو مشرق اور مغرب سارا ہی اللہ کا ہے، جدھر بھی منہ کرو گے ادھر اللہ ہی اللہ ہے، جدھر بھی منہ کرو گے ادھر اللہ ہی اللہ ہے. چاروں جانا پھیر دے، جدھر منہ پھیرنا ہے تو نے پھیر دیا منہ. حضرت سعید بن جبیر کے گلے پہ خنجر رکھا تو آپ نے ہاتھ اٹھائے، کہنے لگے اے اللہ میرے بعد اسے کسی اور پر مسلط نہ کرنا، میرے بعد کسی اور پر مسلط نہ، بس میں آخری ہوں. جب آپ ذبح ہوئے تو اتنا خون نکلا، اتنا خون نکلا کہ لوگ کہتے ہیں جتنا اونٹ کے وجود سے نکلتا ہے. تر ہو گیا سارا اس کا دربار.
ایک سمجھدار آدمی کو بلا کے کہنے لگا اتنا خون میں نے بڑے بندے قتل کرائے ہیں پر اتنا خون نہیں نکلا. تو وہ کہنے لگے لوگ مر جاتے ہیں، مرتے وقت ڈر جاتے ہیں، سہم جاتے ہیں، خون سکڑ جاتا ہے. لگتا ہے یہ شخص جب دنیا سے گیا ہے تو ڈٹ کے گیا ہے، یہ ڈٹ کے گیا ہے دنیا سے. حجاج بن یوسف رات کو سویا تو تڑپ کے اٹھا. کیا ہوا؟ گھر والے کہنے لگے کیا ہوا؟ کہنے لگے سعید بن جبیر خواب میں آیا اور کہتے ہیں اٹھ مجھے بتا تو نے مجھے کیوں قتل کیا، بتا کیوں مارا. اگلی رات پھر سویا تو وہی خواب، پھر سویا تو وہی خواب. گناہ نفسیاتی مریض بنا دیتا ہے. ظلم تجھے مخبوط الحواس کر دیتا ہے. جب تو زیادتی کرتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ تو اللہ کو بھولتا ہے، اللہ تجھے اپنا آپ بھلا دیتا ہے. پھر تو بھول جاتا ہے، پھر تو سیدھے رستے پہ چلتا ہے پر بھٹک جاتا ہے. پھر تو صحیح رستوں کا تعین کر کے بھی گمراہ ہوتا ہے. پھر تو روز وہی گاڑی چلاتا ہے پر اب جب تو بریک لگاتا ہے تو نہیں لگتی. جب گناہوں کے ساتھ تو مخبوط الحواس ہوتا ہے تو روز وہ کاروبار کرتا ہے، لیکن جب تیرے گناہ تجھے گھیر لیتے ہیں پھر اسی کاروبار میں تو نقصان اٹھاتا ہے. حجاج بن یوسف تڑپتا ہے، روتا ہے، یہاں تک کہ بیمار ہو گیا. پیٹ میں درد ہوتی ہے، پتہ نہیں کیا ہوا. تکلیف ہوتی ہے، پتہ نہیں. سارے حکیم، طبیب، ڈاکٹر کوئی نہ سمجھ سکا کہ بیماری کیا ہے. جو بیماریاں خدائی ہوتی ہیں ان کا لوگوں کو پتا، جو آزمائشیں رب کی جانب سے ہوتی ہیں وہ ڈاکٹروں کے ہتھے نہیں چڑھتی. جو تکلیفیں اللہ دیتا ہے ان کا حکیم طبیب علاج نہیں کر پاتے، مشکل. اور شفا اسی وقت ہوتی ہے جب اللہ دینا چاہے، اور جب رب ہی دینا نہ چاہے تو بڑے بڑے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ہمارے بس کی بات نہیں رہی. بغداد سے حکیم آئے، پیٹ دیکھا، کہنے لگے نہ تیرے معدے میں کوئی دقت ہے، نہ تیرے جگر میں، نہ کسی اور جگہ. ماجرا کیا ہے؟ ایک آخری علاج ہے، آخری. وہ کیا؟ گوشت کا چھوٹا سا ٹکڑا دھاگے کے ساتھ باندھ کے منہ میں ڈالا اور پھر ایک باریک سا تنکا لے کے اس کو اندر ڈالنے لگے گلے میں. وہ گوشت کا ٹکڑا جب حلق کے اندر اتر گیا اس حکیم نے واپس کھینچا تو کیسے ایسی بدبو آئی جیسی کبھی سونگی نہ تھی. جانور کیڑے مکوڑے لگے ہوئے باہر نکلے اور جب دیکھا تو جتنے محل میں لوگ بیٹھے تھے چلاتے ہوئے نکل گئے کہ یہ کیا مصیبتیں ہیں. حکیم بھی اٹھ کے دوڑنے لگا. کہا تجھے کیا ہوا؟ کہنے لگے حجاج تیری بیماری زمینی نہیں ہے، تیری مصیبت زمینی نہیں ہے. کہا میری مرض تک تم کیوں نہیں پہنچ پا رہے؟ تو کہنے لگے لگتا ہے تو بد دعا کا مریض ہے، لگتا ہے تو ظلم کا مریض ہے، تو جبر کا مریض ہے. تڑپتا رہا، سسکتا رہا. ایک وقت وہ بھی آیا کہ گھر والوں نے کمرے میں بند کر کے تالا لگا دیا، دیوار سے ٹکرے مارتا. او بھائی، جو گناہوں کے بیمار ہوتے ہیں انہیں شفا نہیں ہوتی. جو ظلم، جبر، بربریت کے بیمار ہوتے ہیں انہیں سکون قلبی میسر نہیں آتا. دوائیاں ان بیماریوں کی بنی ہوئی ہیں جو بیماریاں زمینی ہیں، جو بیماریاں خوراک کی بد پرہیزی سے ہوتی ہیں، جو گناہوں کی بد پرہیزی سے ہوتی ہیں. ان کی بیماریاں، ان کی شفا توبہ ہے، ان کی شفا رجوع اللہ ہے. ان کی توبہ، اللہ سے معافی مانگنے سے شفا ہوتی ہے. حجاج جب مرنے لگا تو بلایا. یہ رنگ بھی ذرا ملاحظہ کیجیے گا. 2-4 قریبیوں کو بلایا. پتہ ہوتا ہے نا اپنے کرتوتوں کا آدمی کو، پتہ سارا ہے سردار موتیتیاں سے پتہ ہوتا ہے سارا. بلا کے کہنے لگا جب میں مر جاؤں تو مجھے رات کو دفن کرنا ہوگا. کیوں بھائی، عورت ہے؟ کہنے لگا نہیں، رات کو دفنانا. ٹھیک ہے، رات کو دفنا دیں گے. پھر کہنے لگا جب صبح ہو جائے تو صبح ہونے سے پہلے پہلے میری قبر زمین کے برابر کر دینا، نشان مٹا دینا. کا وجہ تو کلمہ پڑھتا ہے، حضور کا حکم ہے کہ قبر کم از کم ایک بالش، ایک گیٹ اونچی ہونی چاہیے زمین سے کم از کم. تو گائز آج کی ویڈیو میں چیلنج میں دوں گا شاہ رخ کو. کیسا چیلنج؟ بینچ پریس یا چن اپ؟ نہیں، تو تیری قبر مٹا دے. وجہ پتہ ہوتا ہے اپنے ظلموں کا. کہنے لگا مجھے پتہ ہے لوگ میرے مرنے کے بعد میری قبر بھی نہیں چھوڑیں گے. دنیا میں تو میرے جبر کی وجہ سے کوئی آ نہ سکا، لیکن میری قبر بھی لوگ جنازوں میں باتیں شروع کر دیتے. جنازوں میں نے ایسی بھی داستانیں سنی ہے کہ کوئی مرا تو لوگ جوتوں کا ہار قبر پہ ڈال آئے.
نہیں بھائی، تو جب زندہ تھا تو تیرے جبر ظلم کی وجہ سے نہیں کو بول سکا. ایک تو ہے قیامت میں حساب ہوگا، یہاں دنیا میں حساب ہونے لگتا ہے. اتنی لمبی زبانیں لوگوں کی لٹک کر مرتے وقت باہر نکل آتی ہیں. دعا کریں، جمعہ ہے، اللہ تعالیٰ ایمان کی موت عطا فرمائے. دعا فرمائے رب تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کر کے جانے کی توفیق عطا فرمائے. جاگے جاگے اور سنے اور دعا کرے، اے اللہ تو ہمیں ظلم سے ویسے ہی محفوظ فرما. اگر ہم زیادتی